اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. ہماری گفتگو چل رہی ہے سورۃ المبارکہ القدر کے بارے میں، سورہ قدر کے بارے میں. اس کا شان نزول ہم نے بیان کیا، بعض اس کے فضائل کو، فضیلتوں کو بیان کیا. آج ہم اس کا ترجمہ انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کیا فرمایا مولا عز و جل نے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے. پھر مولا عز و جل بیان فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. برابر نہیں، بہتر ہے، افضل ہے. خیر من الف شہر. تنزل الملائکۃ والروح. اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، روح آتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، یعنی روح الامین. اس رات میں ملائکہ اور روح الامین آتے ہیں باذن ربہم، اپنے رب کے اذن سے. کیا لے کے آتے ہیں، کیسے آتے ہیں؟ من کل امر سلام. سلام، رحمت، برکتوں کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، رحمتوں، برکتوں، نعمتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں. جی ہیا حتی مطلع الفجر. یہاں تک کہ صبح نمودار ہو جاتی ہے، طلوع فجر ہو جاتی ہے. یعنی ملائکہ اس رات میں اور روح الامین اس رات میں نازل ہوتے ہیں برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، نعمتوں کے ساتھ. اللہ کے اذن سے نازل ہوتے ہیں. اللہ کے اذن اور اجازت سے، اللہ کے اذن سے ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، نعمتوں کے ساتھ، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے، یعنی صبح نمودار ہو جاتی ہے. اب اس کا ترجمہ کتاب کے اعتبار سے دیکھ لیتے ہیں. بناؤ میں خداوند بخشندہ مہربان. یعنی مولا عز و جل کے نام سے کہ جو بخشنے والا اور مہربان ہے، جو بڑا رحمان و رحیم ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں قرآن یعنی قرآن رات در شب قدر نازل کر دی. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر. و تو چه بدانی شب قدر چیز. اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے. تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. فرشتگان روح در اون شب باذن پروردگارشون برائے تقدیر ہر کار نازل شوند. اللہ کے ملائکہ اور روح اس رات میں اپنے پروردگار کے اذن سے ہر کام کو معین مقدر کر کے نازل ہوتے ہیں. برائے تقدیر ہر کار یعنی ہر کام کی تقدیر کے لیے نازل ہوتے ہیں. ایسی شب جی تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. جی شبیہ وہ شب ہے جو مملو ہے السلامت یعنی برکت و رحمت سے بھری ہوئی ہے. شب قدر کیا ہے؟ برکتوں اور نعمتوں اور رحمتوں سے بھری ہوئی ہے.
تا طلوع صبح، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے. یعنی ملائکہ رحمت، اللہ کے ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں اپنے پروردگار کے اذن سے، جی اللہ کا امر لے کر، اپنے رب کی اجازت سے، تقدیر کو لے کر نازل ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اور یہ سلامتی، برکتیں، رحمتیں ان سب کے ساتھ، ان سب کو لے کے وہ حاضر آتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے. اس رات میں برکتوں کا، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے، صبح نمودار ہو جاتی ہے. یعنی پوری رات یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اس رات میں رحمتیں، برکتیں، نعمتوں کا نزول ہوتا ہے، تقدیریں لکھی جاتی ہیں. جی یہ سب اللہ کے بہرحال کہہ رہے ہیں کہ یہ رات رحمت اور برکتوں سے بھری ہوئی ہے، پورے ہے، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے، صبح نمودار ہو جاتی ہے. تفسیر شب قدر، شب نزول قرآن. اب تھوڑا تفسیر بیان کرتے ہیں. شب قدر کیا ہے؟ شب قدر شب نزول قرآن کریم، یعنی شب قدر میں قرآن کریم نازل ہوا. قرآن کریم کب نازل ہوا؟ شب قدر میں. جیسے آپ نے ابھی سورہ مبارکہ میں پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. کہہ رہے ہیں کہ از آیات قرآن بخوبی استفادہ میں شوال، آیات قرآنی سے بخوب استفادہ ہوتا ہے. کیا استفادہ ہوتا ہے؟ کہ قرآن کریم کہ قرآن مجید در ماہ مبارک رمضان نازل شدہ. یعنی آپ قرآن مجید کو دیکھیں، اس کی بعض آیات کو پڑھیں تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے، استفادہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم رمضان مبارک میں نازل ہوا. در ماہ مبارک رمضان نازل شدہ. کب نازل ہوا ہے؟ ماہ مبارک رمضان میں. کون سی آیت ہے وہ جو بیان کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ کی 185 آیات. کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. شہر رمضان میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا. قرآن کریم کب نازل ہوا؟ شہر رمضان میں. وظاہر ان تعبیر اناس کہ تمام قرآن در ان ماہ نازل کر دی. ظاہر سے تعبیر کیا سمجھ میں آتا ہے اس سے؟ کہ پورا قرآن کریم اس ماہ مبارک میں نازل ہوا ہے. اب سوال یہ آ سکتا ہے کہ ماہ رمضان مبارک میں 30 دن ہوتے ہیں اور یہ قرآن کریم ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوا، تو پورے 30 دن نازل ہوا، یہ کب نازل ہوا ہے؟ کسی ایک دن یا ایک رات میں نازل ہوا؟ کب نازل ہوا؟ تو اس کے لیے اب آپ سورہ قدر پڑھ چکے ہیں کہ کب نازل ہوا؟ شب قدر میں. شب قدر کب ہوتی ہے؟ ماہ مبارک رمضان میں. یعنی ماہ مبارک رمضان کی ایک رات ہے شب قدر. ایک رات ہے شب قدر، ایک رات ہے، اس میں نازل ہوا. اب وہ کون سی ہے؟ یہ تفصیل ہے، اس میں تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ بیان آئے گا. لیکن شب قدر کب ہوتی ہے؟ ماہ مبارک رمضان میں شب قدر ہوتی ہے. تو قرآن کریم بشکل عام کب نازل ہوا؟ ماہ مبارک رمضان میں. بشکل خاص کس رات میں نازل ہوا؟ شب قدر میں. اور شب قدر کب ہوتی ہے؟ ماہ مبارک رمضان کی ایک رات ہے. کہہ رہے ہیں وظاہر تعبیر نس کہ تمام قرآن در ان ماہ مبارک نازل کر دی. بدن نخستین آیا سورہ قدر میاض آیات. ما انرا، ہم نے اس قرآن کو کب نازل کیا؟ در شب قدر نازل کر دی. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. کہاں پڑھا ہم نے؟ قرآن کریم میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. گرچہ در این آیه صریحاً نام قرآن ذکر نہ شدے، حالانکہ اس آیت شریفہ میں قرآن کریم کا نام تو نہیں آیا نا. کیا کہا؟ ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا. کس کو؟ یعنی قرآن کریم کو. تو صراحتاً تو نہیں کہا نا انا انزلنا القرآن، مثلا ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا، ایسا تو نہیں،
بلکہ کیا کہا ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا. تو صراطن تو نام نہیں ہے، ولے مسلمات، لیکن یہ بات طے شدہ ہے، یعنی یقینی ہے، مسلم ہے، طے شدہ ہے، تسلیم شدہ ہے کہ ضمیر ہو، جو ضمیر ہوا ہے انا انزلناہ، یعنی جو ضمیر ہے ضمیر یہ ہو با قرآن باز بگڑتا. یہ ضمیر کہاں پلٹتی ہے؟ قرآن مجید کی طرف پلٹتی ہے. یہ ضمیر انا انزلناہ، یہ ہو کی ضمیر جو ہے یہ قرآن مجید کی طرف پلٹتی ہے. وہی وہاں میں ظاہری ان برائے بیان عظمت و اہمیت اناس. اب آپ کہیں گے کہ پھر ایسا کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ضمیر کے ذریعے مولا عز و جل نے جو بیان فرمایا. صراطن قرآن کریم کہتے تھا مولا عز و جل کا ضمیر اس لیے لائی گئی ہے تاکہ قرآن کریم کی عظمت و اہمیت کو بیان کیا جا سکے، قرآن کریم کی عظمت و اہمیت کی طرف اشارہ کیا جا سکے. یعنی قرآن کریم مولا عز و جل کی عظیم اور اہم کتاب ہے کہ جس کے برابر کوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ اس کی عظمت منزلت کو نہیں پہنچ سکتے. بولو آپ ہاتھوں میں لے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی عظمت و منزلت کو کما حقہ درک نہیں کر سکتے، نہیں سمجھ سکتے، اور اس کو، اس قرآن کو، اس کتاب کو کما حقہ نہیں سمجھ سکتے. بولو آپ کے ہاتھ میں ہے، بلکہ اس کو سمجھنے والے کون ہیں؟ نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو قرآن مجید کو کما حقہ سمجھتے ہیں، قرآن مجید کو پورا سمجھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں بلکہ سمجھانے والے بھی ہیں، اس کی تعلیم دینے والے بھی ہیں. اور نبی اعظم سرکار رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں جی، کہ جو قرآن مجید کو سمجھانے والے، قرآن مجید کی تعلیم دینے والے ہیں. صحیح. تو یہ جو ہو کی ضمیر آئی ہے یہ قرآن کریم کی عظمت و اہمیت کی وجہ سے اللہ عز و جل نے اس کو استعمال کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہیں پر اکتفا کیا جائے اور انشاءاللہ باقی کل انشاءاللہ پڑھا جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کیونکہ وقت تقریباً تمام ہو چکا، لہٰذا اسی مقدار پر اکتفا کرتے ہیں. باقی انشاءاللہ کل ہوگا. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو انشاءاللہ پوچھ لیجئے، معلوم کر لیجئے، آپ کی خدمت میں ہے. والحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.